السلام علیکم، میں ڈاکٹر نوید خالد۔ آج ہم بات کریں گے بلڈ پریشر کے مریضوں کے بارے میں۔ بلڈ پریشر کے اکثر مریض آتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر کم ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بلڈ پریشر کو کم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر کم ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے؟ بنیادی طور پہ ہمارے لوگوں میں بد پرہیزی بہت زیادہ ہے۔ بد پرہیزی زیادہ کرنے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہونے کے امکان کم ہوتے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی مریض سنجیدگی سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو تو اسے نمک سے پرہیز کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ پرہیز کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پر اکثر خواتین تو آتی ہیں، وہ بریانی کی بڑی سی پلیٹ کھا کے آئی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی بد پرہیزی نہیں کی۔ اسی طرح ایک خاتون آئی تھی میرے پاس، تو اس سے میں نے پوچھا آپ نے کچھ کھایا ہے؟ کہتی ہے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کہا بد پرہیزی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں کی۔ میں نے کہا کچھ تو کھایا ہوگا؟ تو اس نے کہا نہیں کھایا، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا وہ فوراً بولا کہ اماں جی نے ایک پلیٹ بریانی کی بڑی بھر کے کھائی ہوئی ہے۔ تو جب بد پرہیزی کی جائے تو اس کے ایفیکٹ تو آتے ہیں۔ اب ایفیکٹ آئیں گے تو اس کا آپ کو نقصان ہوگا۔ ہم عموماً بلڈ پریشر کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ آپ بنیادی طور پہ سمجھیں کہ بلڈ پریشر ہے کیا۔ بلڈ پریشر ہمارے جسم میں جو خون کی نالیاں ہیں، ان کے اندر سے جو خون گزر رہا ہے، وہ خون جو پریشر ان نالیوں پہ ڈال رہا ہے، اس کو بلڈ پریشر کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اگر بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو وقتی طور پہ شاید کوئی اتنا مسئلہ نہ بنے، لیکن مسلسل اگر یہ بلڈ پریشر زیادہ رہے گا تو اس کے بعد یہ مسئلہ بن سکتا ہے کہ وہ خون کی نالیاں کمزور ہوتی جائیں گی۔ اب خون کی نالیاں جتنی زیادہ کمزور ہوں گی اتنا زیادہ ان کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر دماغ کو جانے والی خون کی نالیاں خدا نخواستہ پھٹ جائیں تو وہ فالج کا اٹیک کاز کروا سکتی ہیں۔ تو فالج کا اٹیک ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے اور آپ اس میں بد پرہیزی کر رہے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر مسلسل زیادہ رہ رہا ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے، اس کے لیے میڈیسن نہیں لے رہے، یا پھر اس کے نمک کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کی وہ خون کی نالیاں کمزور ہوتی جائیں گی، اور دماغ کی خون کی نالیاں زیادہ کمزور ہونے کی صورت میں پھٹ سکتی ہیں۔ پھٹنے کے بعد آپ کو فالج کا اٹیک ہو جائے گا۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو گیا، آپ کو جس کو ہم ہائپر ٹینشن کا میڈیکلی نام دیتے ہیں، اگر وہ ڈائگنوسس آپ کا بن گیا کہ آپ کو ہائپر ٹینشن کا مسئلہ ہے، آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے، تو آپ کو پہلے نمبر پہ نمک سے پرہیز کرنی چاہیے، وہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری کوشش کرنی چاہیے آپ تھوڑی سی ورزش کریں، ورزش کے معاملات میں تھوڑا سنجیدگی سے توجہ دیں، واک کریں، جو بھی کر سکتے ہیں ورزش کے حوالے سے وہ کریں۔ اکثر خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے جو کچن میں ہانڈی روٹی کرتی رہتی ہیں، کام کرتی رہتی ہیں، وہی کافی ہے بلڈ پریشر کے وہ ورزش کے لیے۔ لیکن ورزش الگ چیز ہے، کھڑے ہو کے ہانڈی روٹی کرنا الگ چیز ہے۔ اگر خواتین یا مرد اور کچھ نہیں کر سکتے ورزش کے حوالے سے تو کم از کم دن میں 30 سے 40 منٹ تھوڑی تیز واک کر لیا کریں، گھر میں، صحن میں، کہیں بھی تھوڑی دیر تیز چلا کریں مسلسل، یہی ان کے لیے ورزش ہوگی، یہی کافی ہوگی۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے میڈیسن۔ بلڈ پریشر کی میڈیسن ایک تو کبھی بھی آپ نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر نہیں لینی، کیونکہ بلڈ پریشر کی میڈیسن بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ایک خاص حد سے کم ہو جائے تو آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر کی میڈیسن کون سی لینی ہے، کتنی لینی ہے، وہ ایک ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی لینی چاہیے۔ میڈیکل میں ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم عمر کے حساب سے بلڈ پریشر کتنا رہ رہا ہے اس حساب سے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر طے کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی میڈیسن دینی ہے اور کون سی نہیں دینی۔ اب میڈیسن جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ریگولرلی میڈیسن کھانی چاہیے۔ بلڈ پریشر کی میڈیسن ایسی ہے کہ جو آپ کو موسٹلی ساری عمر ہی کھانی پڑتی ہے، چھوڑنے کی صورت میں دوبارہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اب بلڈ پریشر کی دوائی کھانے کے دوران آپ نے وہ دوائی اتنی ہی رکھنی ہے، اس سے کم کرنی ہے یا اس سے زیادہ کرنی ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک کاغذ لے لیں سادہ، اور اس پہ ایک چارٹ بنانا سٹارٹ کر دیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ اگر ممکن ہو تو صبح شام روزانہ چیک کروا لیں، اگر ممکن نہیں ہے تو دن میں ایک دفعہ یا 2 دن بعد، 3 دن بعد، جتنے دن بعد بھی ممکن ہوتا ہے، آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کروا کے اس کاغذ پہ تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ وہ بلڈ پریشر لکھتے رہا کریں۔ پھر جب بھی آپ کا کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو بلڈ پریشر کے مشورے کے سلسلے میں، تو آپ اسے جا کے اپنا وہ چارٹ دکھائیں، وہ دیکھے گا تو اسے اندازہ ہوگا آپ کا بلڈ پریشر کہاں پہ رہ رہا ہے، وہ ہائی رہ رہا ہے، لو رہ رہا ہے یا نارمل رہ رہا ہے، تو اس حساب سے آپ کی میڈیسن میں چینجز کرے گا۔
پھر میڈیسن جو بلڈ پریشر کی ہیں کوئی ایک نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگر کسی ایک سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہم دوسری میڈیسن دے سکتے ہیں. بعض اوقات ہم دو دو تین تین میڈیسن اکٹھی بھی دیتے ہیں. اب تو مارکیٹ میں بھی بہت ساری میڈیسنز، ایک ہی ٹیبلٹ کے اندر تین تین میڈیسنز بھی آتی ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو بیسیکلی اصل کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے. کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ اس میں ایک تو پرہیز ہے، دوسرا میڈیکیشن ہے. اب میڈیکیشن ڈاکٹر کے مشورے پہ کرنی ہے، آپ نے پرہیز اپنے حساب سے کرنی ہے. تیسری چیز جو کی جا سکتی ہے وہ ورزش ہے، اور ورزش لازمی کرنی چاہیے، اور ویسے بھی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے اگر آپ بلڈ پریشر کے معاملے میں بد پرہیزی کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. وقتی طور پہ احتیاط کر لینا، میڈیسن لے لینا بہت اچھا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ بعد میں بڑی پریشانی بن جائے اور وہ آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے خدا نخواستہ بہت بڑے مسئلے کا باعث بنے. اپنا خیال رکھیے گا، بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیے گا اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو. اور اگر آپ کسی بھی اور موضوع پہ کوئی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں آپ کس موضوع پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے. اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.